ملتا ہے کہ جو بندہ بے نمازی ہوگا اس کی قبر میں جو سانپ مسلط کیا جائے گا، وہ سانپ صبح کے وقت آئے گا اور اس بندے کو آ کر کہے گا کہ تو نے فجر کی نماز قضا کی تھی نا، لہٰذا مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے، جا کر اس کو ڈسنا شروع کر دے، اس کو کھانا شروع کر دے۔ پھر وہ سانپ جو ہے نا صبح سے لے کر دوپہر کی نماز تک، ظہر کی نماز تک اس بے نمازی کو کاٹتا رہے گا، اس کو ڈستا رہے گا۔ پھر جس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، پھر ظہر سے عصر تک ایسے کرتے کراتے ہر روز وہ سانپ جو ہے نا اس بے نمازی کو تکلیف دیتا رہے گا۔ وہ بھائی کبھی ہم نے یہ سوچا ہے یار اس زندگی کے بارے میں جو دائمی ہے؟ یہ تو عارضی زندگی ہے جس کے لیے ہم اتنا کچھ اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ دو میں لگے ہوئے ہیں، خالق کائنات کو بھول چکے ہیں ہم۔ یہ ہماری حالت ہو چکی ہے۔ اور جو زندگی ہے بھی عارضی، اس کا پتہ بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کب تک ہے نہیں ہے، پتہ نہیں کب وہ دن آ جائے کہ ہولے سے چپکے سے ہماری آنکھوں پر ایسے ہاتھ پھیر دیا جائے۔ بس یہ ہمارا قصہ ہے، 4 دن کی زندگی ہے اور مر کے جناب جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ اور بچوں بھائی اس دن سے اور اس لمحے سے کہ جب قبر میں ہم سے سوال کیا جائے کہ بتا کہ تو رب کی عبادت کیا کرتا تھا، تیرا دین کیا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سامنے لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتا کہ یہ کون ہے، تو پھر جو گناہ گار ہوگا وہ تو کہے گا وائے ناکامی، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ بھائی بچو اس لمحے سے بچو کہ جب ہمیں ان 3 سوالوں کے جواب نہ آئے، اور یہ گناہ گار کے ساتھ ہوگا، یہ جو گناہ گار ہوگا نا یہ اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پیغام دیا ہمیں، کیا پیغام تھا؟ یہ جو سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہیں، یہ حکم اجل آ چکا ہے، یہ موت کا ایک قاصد آ چکا ہے۔ وہ کیا کہتے گئے کہ کالے بال مسافر ہوئے تے چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنیہے آئے ہیں، ویکھ محمد بخشا موت سنیہے آئے۔ کتنا بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو موت کے پیغام آ چکے ہیں، سفید داڑھی ہو گئی ہے، آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، پلکیں جھک چکی ہیں، یہ موت کا پیغام نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ پیغام حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے شروع ہوا، اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے، تب سے یہ شروع ہوا تھا کہ بال سفید آنا شروع ہوئے۔ اب دیکھیں نا کتنا بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے منہ پر ماشاءاللہ سفید بال آ چکے ہیں، کیا یہ موت کا قاصد نہیں ہے؟ کیا ہمیں موت یہ بتا نہیں رہی کہ میں اب قریب آ چکی ہوں؟ یہ نظر کا کمزور ہو جانا، کمر کا جھک جانا، طاقت کا ختم ہو جانا، یہ موت کا پیغام تو ہے، آ چکا ہے ہمارے پاس، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم اس کو جناب کالا کر کے جناب پھر بھی ہم چھپتے پھرے، یہ تو ہم دنیا سے چھپ رہے ہیں نا، لیکن فرشتے کو تو پتہ ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ موت کا پیغام تو پہنچ چکا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ موت کا پیغام تو ہمارے تک پہنچ چکا ہے، ورنہ تو ہم نے ہے۔ وہ پھر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے قلم اٹھایا، پھر آپ کیا لکھتے گئے کہ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ تے کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا، غلام فریدا ایتھے سب نے مسافر، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔ جانا تو ہے ہم نے یار، یہ تو پکی بات ہے۔ پھر سوچیں نا اس زندگی کے بارے میں، وہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ تب تک ہمارے ساتھ ہیں جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، جان جانے کے بعد ہم بیکار ہیں، ہمارے گھر والے ہمیں اپنے پاس نہیں رکھیں گے، اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور یہی چل رہا ہوگا کہ بھائی ایک بندہ آئے گا کہے گا یار میں لاہور سے آیا ہوں، میں سیال کوٹ سے آیا ہوں، جلدی کرو یار جنازہ 9 بجے کر دو، کوئی کہے گا نہیں یار اس سے بھی جلدی 8 بجے کر دو، کوئی کہے گا 7 بجے، کوئی کہے گا یار صبح کی نماز کے بعد ہی کر دو، بندے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو ہماری جناب اوقات ہے، مرنے کے بعد تو ہمارے گھر والے بھی ہمیں منظور نہیں کریں گے۔ تو اب حالت ہماری یہ ہو چکی ہے بھائی کہ ہم کسی کو نہ سمجھانے کی بات نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں کر سکتے، کسی کو اگر سمجھائیں گے نا تو الٹا ہمارے گل پڑے گا، کہے گا بھائی جا تو بڑا حاجی نمازی آیا ہے۔ آج تو ماحول یہ ہو چکا ہے، اور میں ڈرتا ہوں یار اس چیز سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہمارا بازاروں میں نکلنا محال ہو جائے، کہ ہم بازاروں میں نکل نہ سکیں، اور یہ آج کل یہ حالت ہو چکی ہے۔ دیکھیں نا کہ آج ہم کس مقام پر پہنچ چکے ہیں، کیا معاملات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، یہ ماحول جو ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔
اگر قرآن کی تلاوت کو ہم نے بھلایا نہ ہوتا تو زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا۔ آج جس سجدے کو ہم بھاری سمجھتے ہیں، گراں سمجھتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ اور آپ نے پھر ایک حیرت کا جناب مظاہرہ کیا، آپ نے کہا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے بھائی، کیسا عجیب انسان ہے کہ گناہوں کی جستجو کتنا عجیب ہے اقبال، کہ بندہ نماز بھی جلدی میں پڑھتا ہے پھر سے گناہ کرنے کے لیے۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ پھر جب ہم ایسے معاملات کریں گے تو کیا پھر ہمارے اوپر ایسے معاملات نہیں ہوں گے جو آج چل رہے ہیں؟ دیکھیں نا، نفس نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ ہم خالق کائنات کو بھول چکے ہیں، ہم اس کی بارگاہ میں آنا بھول چکے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیو بھائی، آج 5 وقت کی صدا لگتی ہے نا، ہم مسجد میں نہیں آتے، دیکھنا جب وہاں سے آرڈر آئے گا نا جی وہ فلاں بندے کو پکڑ کے لے آؤ، وہ اس کو اٹھا کے لے آؤ، پھر وہاں پر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلنا، کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلنا۔ کسٹمر چل رہے ہیں، گاہک کھڑے ہوئے ہیں، پیسہ ہے نہیں ہے، دکان کا شٹر کھلا ہوا ہے، بند ہے، اس نے نہیں دیکھنا، اس نے پکڑ کے لے جانا ہے بھائی۔ دکان کھلی ہے، کھلی پڑی رہے، بچے چھوٹے ہیں، کچھ کھایا نہیں کھایا، اس نے کچھ نہیں دیکھنا، اس نے پکڑ کے لے جانا ہے۔ تو پھر وہاں پر کوئی بہانہ ہے آپ کے پاس؟ یہاں پر تو ہم نماز نہ پڑھنے سے بہانہ لگا لیتے کہ جناب میرے کپڑے نہیں ٹھیک ہیں، یا ہم کاروباری بندے ہیں، 1-2 کسٹمر اس کے بعد جائیں گے۔ مجھے بتائیں کہ اسرائیل علیہ السلام کے لیے بھی کوئی بہانہ ہے ہمارے پاس؟ اس نے تو کچھ نہیں دیکھنا، اس نے تو پکڑ کے لے جانا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چاروں نکراں موت نے ملیاں، کرم کری رب سائیاں، کرم کری رب سائیاں۔ بھائی بچ جاؤ یار، اپنے معاملات درست کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ مصطفى مصطفى منبع الصفا سيد